تھیوری بیس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک تو خود سے ٹاپک ایکسپلور کرتے ہیں، کوشچنس کرتے ہیں ٹیچر سے، خود سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے. ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف گائیڈ کرتا ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کو صرف گائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاپک کو خود سے ایکسپلور کریں. یہ موسٹلی کن سبجیکٹس کے لیے بہتر ہے؟ وہ سائنس کے لیے، ہسٹری کے لیے، بیسیکلی میتھس کے لیے. جب اسٹوڈنٹ خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے گا. انگلش میں بھی یہ بہتر ہے، سائنس سبجیکٹ میں بھی یہ بہتر ہے، لینگویجز میں بھی یہ بہتر ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جغرافی کے چیپٹر میں اسٹوڈنٹ سے کوشش کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کیا کریں گے، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، سیلابوں کے بارے میں دیکھیں گے، بارشوں کے بارے میں دیکھیں گے، ٹیمپریچرز کے بارے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور اس کی اپنی فائنڈنگز پریزنٹ کریں گے. اس کے پرنسپل آف ایکسپلوریشن مراد یہ کہ وہ خود سے چیزوں کو ایکسپلور کریں گے، چیزوں کو ڈیٹا اکٹھا کریں گے. اور ہے پرنسپل آف ٹیچر سے کوشچنس کریں گے، اپنی جو ان کی میں کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ٹیچر سے پوچھیں گے. اسٹوڈنٹ کو یہ آٹونومی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کون سا ٹاپک چوز کریں گے. وہی ٹاپک وہ ٹاپک چوز کریں گے جو جس میں ان کا انٹرسٹ ہوگا. اپنے انٹرسٹ کے بیس پہ وہ جو پرنسپل آف ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے جو سیکھا ہے، انہوں نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے، وہ اپنی فائنڈنگ میں وہ اسی طرح سے ریفلیکٹ کریں گے. پرنسپل آف فیسیلیٹیشن، ٹیچر صرف ایز اے فیسیلیٹیٹر کا کام ہوگا. ٹیچر ڈائریکٹ آنسر پرووائڈ نہیں کا آنسر جو فائنڈ کرنا ہے وہ اسٹوڈنٹس نے کرنا ہوتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ، اسٹوڈنٹ میں ریسرچ کی کیپیبلٹیز ہو جاتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ان میں آ جاتا ہے، کیوریوسٹی ان میں آتی ہے، ان میں وہ اپنی لرننگ کی اونرشپ لیتے ہیں، پرابلم سالونگ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب وہ چیزوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے، پرابلم سالو کرتے، تب ان میں ڈیپ لرننگ ہو جاتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے لارج کلاس میں مینیج کرنا مشکل ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ٹیچر کی گائیڈنس اور سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹیچر کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. اس میں ریسورسز کی ضرورت ہے. کچھ اسٹوڈنٹس میں اپلائی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے، کچھ نہ کرے، کچھ زیادہ ڈومینیٹ کرے. اسٹوڈنٹس اگر پراپرلی گائیڈ نہ کیا جائے تو ان کے لیے یہ میتھڈ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر کولیبریٹیو میتھڈ میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں گروپ میں. وہ ایک دوسرے اسٹوڈنٹس کے گروپ بنائے جاتے ہیں، وہ گروپ میں کسی ٹاسک کو کرتے ہیں، وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، وہ گروپ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں. مختلف طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے کچھ پرنسپل ہے. پہلا پرنسپل کیا ہے کہ گروپ انٹریکشنز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے سیکھتے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اس سے پیئر لرننگ بہت انکریج ہوتی ہے. پیئر لرننگ کے دوستوں کی آپس میں لرننگ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. رسپانسبلٹیز اس میں شیئر ہوتی ہیں. اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں، اسی ٹائم فیڈ بیک دیتے ہیں. اس وجہ سے انہیں اپنے جو ان کے اسٹرینتھس کا بھی پتہ چلتا ہے اور ویکنیسز کا بھی پتہ چلتا ہے. اور رسپیکٹفل ڈائلاگ، اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہوگی، جو گروپ پریزنٹیشن ہو رہی ہوگی، اس کے رسپیکٹفل طریقے سے سننا، اس کو ویلیو دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے ایڈوانٹیجز وہی ہیں کہ ٹیم ورک زیادہ ہوتا ہے، لیڈرشپ اسکلز آ جاتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، پرابلم سالونگ اسکلز آ جاتے ہیں، سینس آف کمیونٹی اینڈ کوآپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں وہی ہے کہ لارج کلاسز کو میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. لارج کلاسز کے لیے گروپس میں بچوں میں آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہے. یہ ہر ایک کچھ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرے، کچھ نہ کرے. اور ٹیچر کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے اس کے لیے. فلپڈ میتھڈ میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو ویڈیوز یا لیکچرز آن لائن دیے جائیں گے. سیکنڈ ٹائم وہ
جو نالج ڈیلیوری ہے وہ لیکچرز کے ذریعے، آن لائن لیکچرز کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے ہوگا. کلاس میں یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے، جو ان کو کنفیوژن ہوگی وہ دور کریں گے، ٹیچرز ان سے پوچھیں گے اور اس سے جو ریلیٹڈ ان کے ذہن میں سوالات ہیں وہ اسٹوڈنٹس کریں گے. اسٹوڈنٹ آپس میں ڈسکشن کریں گے، ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن. مثال پر ٹیچر نے ویڈیو میں یہ بتایا کہ نیوٹنز لا انہوں نے سکھا دیا. اب کلاس میں کیا کریں گے کہ اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کلاس میں کریں گے. فلپڈ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سیلف بیسڈ لرننگ سے کیا مراد ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سلو لرنر ہے، وہ اتنا اچھے طریقے سے فاسٹ لرنر نہیں ہے، اس کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کو بار بار دیکھے. پرنسپل آف ایکٹیو لرننگ، کلاس روم کے درمیان سب اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ڈیورنگ دا کلاس روم اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی جس نے وہ ڈیلیور کرنا تو وہ کر دیا ہے، ابھی جو فردر جو اسٹوڈنٹ کے مسئلے ہیں وہ سالو کرے. جو یہ ہو رہی ہے پرنسپل آف ٹیکنالوجی، جو ٹیکنالوجیز کے لیے چاہیے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس اویلیبل ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایک تو لارج کلاس روم کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ گھر میں سیکھتا ہے. اسٹوڈنٹ اپنے ایبیلٹی کے حساب سے سیکھتا ہے. نمبر 2. نمبر 3، اس میں سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہوتی ہے، اس میں سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. وہ خود سے چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ خود ویڈیو کو دیکھے اور گھر میں چیزوں کو سیکھے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کلاس کے دوران. اس وجہ سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایک اچھی بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو اس کے ذہن میں اسٹوڈنٹ کے درمیان میں وسوسے یا خیالات، مطلب جو کوشچنز ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اور جو ٹیچر کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنے. ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے کہ ٹیکنالوجی شاید اویلیبل نہ ہو. خود سے چیزوں کو گھر میں دیکھنا یہ بھی کچھ اسٹوڈنٹ شاید کرے کچھ نہ کرے. جو ٹیچر ہے ان کو ویڈیو بنانے یا آن لائن لیکچر دینے کے لیے بہت زیادہ انرجی ٹائم درکار ہوتا ہے. ان کو وہاں پہ بھی یہ کرنا ہوتا ہے، پھر آ کے کلاس میں بھی پڑھانا ہوتا ہے. اور شاید ہر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میتھڈ ہے ہی نہیں. اور جن سکولز میں یہ ریسورسز اویلیبل نہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل. پھر ہے ایکسپیرینشل میتھڈ. یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ اس میں اسٹوڈنٹس ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ہینڈز آن لرننگ کرتے ہیں اس میں تاکہ وہ انگیج رہیں. اس کے پرنسپلس کیا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، وہ خود سے چیزوں کو کرتے ہیں، ڈیلی لائف ٹاسک کو خود کرتے ہیں. خود جب وہ چیزیں کر رہے ہوتے، ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے، تب وہ اسی دوران وہ چیزیں سیکھ بھی رہے ہوتے. اور پرنسپل آف ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ جب وہ ان چیزوں نے ایک دفعہ انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا، وہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ریئل لائف جو مسئلے ہیں یا ریئل لائف جو سینیریوز اس میں امپلیمنٹ کر سکتے، ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے. پرابلم سالونگ، جب وہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ان میں پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ انگیج رہتے ہیں. پرنسپل آف انگیجمنٹ. اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ ایک تو ریئل ورلڈ ایکسپیرینسز، پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج اس میں ہوتی ہے، نالج ریٹینشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ دیر تک یہ انفارمیشن کے ذہن میں رہتی ہے، اسٹوڈنٹ انگیج رہتا ہے ایکٹیولی. اس میں پرابلم سالونگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہے اور جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ ریئل ورلڈ میں ریفلیکٹ کرتے ہیں.
اور ڈس ایڈوانٹیجز وہی ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، ریسورس نہیں ہوتے ہیں، ان کو آرگنائز کرنا مشکل ہے، کچھ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرے کچھ نہ کرے، اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنا مشکل ہے۔ پھر ہے سوکریٹک میتھڈ۔ سوکریٹک میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کویشچنز اینڈ آنسر ہوتے ہیں، کوئی ایک پینل آف ایکسپرٹ بیٹھا ہوگا، کچھ اسٹوڈنٹس تیاری کر کے آئے ہوں گے، باقی ان سے سوال پوچھ رہے ہوں گے، ان کو جوابات دے رہے ہوں گے، یا کوئی ٹیچر سے سوال و جواب ہو رہا ہوگا، اس طرح کا یہ میتھڈ ہے۔ سوکریٹک جو سقراط جو اپنی اکیڈمی میں یہ اپناتا تھا، سوال کرتا تھا، ڈائلاگس کرتا تھا۔ پرنسپل آف کوشچننگ، ٹیچر کوشچنس پوز کرتے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اس طرح کے کوشچنس۔ پھر پرنسپل آف ڈائلاگ، ان میں آپس میں ڈائلاگس ہوتے ہیں، ٹیچر جواب دیتا ہے، اسٹوڈنٹ اور دوسرا سوال کرتے، اس کے جواب کو کرٹیکلی انالائز کرتے ٹیچر کے، یا جو ایکسپرٹ دوسرا ہوگا یا اپنے پیئر سے سوال کریں گے۔ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے سوچیں گے۔ اور پرنسپل آف اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ انگیج رہتا ہے۔ ایڈوانٹیجز وہی ڈیپ تھنکنگ پروموٹ ہوتی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ رہتا ہے، انٹلیکچوئل سکلز اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں، کولیبریٹ، اسٹوڈنٹ آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں بانڈ بن۔ ڈس ایڈوانٹیجز وہی ہے جو لارج کلاس میں مینیج کرنا بڑا مشکل ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے کچھ نہ کرے، اور ہر ٹائپ کے کانٹینٹ کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ صرف لٹریری اس تک یا ہسٹری کے حد تک اچھا ہوتا ہے، اور بہت ٹائم کنزیومنگ بھی ہے۔ اور پھر ہے ہیورسٹک میتھڈ۔ ہیورسٹک میتھڈ بھی بیسیکلی انکوائری بیسڈ میتھڈ ہی ہوتا ہے۔ انکوائری بیسڈ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گائیڈڈ ایکسپلوریشن ہوتی ہے۔ ہیورسٹک میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فل آزادی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ اس میں ٹیچر کی اس میں انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے۔ پرنسپل اس میں کیا ہے کہ پرنسپل آف لرننگ بائی ڈسکوری، اسٹوڈنٹس خود نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے چیزوں کو سیکھتے ہیں، ہینڈز آن ایکسپیرئنس ہوتا ہے چیزوں کو۔ پھر ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کوشچنس کرے، انکوائری کرے اور ڈیولپمنٹ آف سیلف رہے۔ اسٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنکر بن جاتے ہیں، وہ خود سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے سوچتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ وہی جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ کے ہوتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ، انالیسز ان کے بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ان میں آ جاتی ہیں، انڈیپینڈنس لرننگ کرتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ سکلز ان میں آ جاتی ہے، کریٹیوٹی آ جاتی ہے، زیادہ ٹائم تک وہ نالج ان کے ذہن میں رہتا ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ان میں آ جاتی ہے، وہ اور زیادہ انکریج ہوتے ہیں لرننگ کے لیے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں ٹائم کنزیومنگ، کچھ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرے کچھ نہ کرے، ٹیچر کو بہت زیادہ اسکل ہونا چاہیے، ریسورسز بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی کلاسز میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ مائکرو ٹیچنگ سے کیا مراد ہے کہ ٹیچر چھوٹے لیسن، شارٹ لیسنز جو 5 سے 10 منٹس کے ہوں گے وہ بتائے گا، انہیں وہ ڈیلیور کرے گا، اور اسی دوران اسی کے بعد ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ نے کتنا پڑھا ہے اس کو اسیس کرے گا۔ شارٹ لیسنز دے کے اسی وقت ان کو اسٹوڈنٹ کو فیڈ بیک دے گا، انہیں سے پوچھے گا، کوشچنس کرے گا، ان کو آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دوبارہ 5-10 منٹ کا دوبارہ لیکچر دے گا۔ اس کا پرنسپل کیا کہ فوکس ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ فوکس، ایک چھوٹے سے ٹائم میں کوئی اسمارٹ ٹاپک ڈیلیور کیا جائے، کلاس چھوٹا ہی ہو، کلاس کا سائز چھوٹا ہو، امیڈیٹ فیڈ بیک، اسی وقت اسٹوڈنٹ کے پرفارمنس کو اسیس کر کے اس کو فیڈ بیک دیا جائے، اور اگر اچھا نہ ہو تو ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس، کنٹرول اینڈ فوکس پریکٹس۔ میں کہ ایڈوانٹیجز یہ کہ ایک تو
آن دی اسپاٹ ان کو فیڈ بیک مل جاتا ہے. ان سے لمیٹڈ کلاس جب ہوگا تو اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ فوکس رہے گا. ان کی تیزی سے ایویلویشن ہوگی. جب ان کی ایویلویشن ہوگی تو ان کو ویکنیسز اور اسٹرینتھس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. اور ایک تو جو سیف اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ ہوگا اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ٹیچر کے لیے بھی. جو خاص کر جو ٹریننگ کے لیے جو ٹیچرز آتے ہیں ان کے لیے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ یار ایک تو اس ریسورسز کی بہت زیادہ ٹیچرز کی پھر ضرورت ہے. اس میں آپ کی اسکول میں اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. ابھی 5 بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو ایک کلاس کے لیے آپ کو 6 ٹیچرز ایک سبجیکٹ کے لیے چاہیے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. ٹائم اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے. اور ٹیچر شاید پریپیئر نہ ہو کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹس ڈائیورس نیڈز اسٹوڈنٹس کے ہوتی ہیں تو سب میں تو یہ میتھڈ اپلائی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی سپرویژنس کی ٹیچر کی ہائیلی ٹرینڈ ہونا چاہیے اور انفراسٹرکچر بھی اس کے لیے نہیں.